فارس کے بادشاہ کسرا سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ اکرام کو مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشن کا پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ یا علم نہ تھا۔ صحابہ اکرام نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ سے۔ اس سے بڑھ کر ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنے اختیار کردہ دین کو ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی، اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے گا، اور جب کامیابی سے لوٹ آؤ تو یوں سمجھے کہ اسے نئی زندگی ملی ہو۔ معاملہ اس اہمیت کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عجم کی طرف روانہ کر دوں، اور یہ بھی فرمایا کہ خبردار تمہاری جانب سے اس معاملہ میں اختلاف کی وہ نوعیت پیدا نہ ہو پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ اکرام نے یک زباں ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے بہرحال تعمیر کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دیں گے، آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ اکرام کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب غرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور فارس کی عوام کو شریک ہونے کا حکم دے دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے اندر آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب تن کر رکھی تھی، جس سے عربیوں کی سادگی صاف طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے، اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور کسرا نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو درباریوں میں سے ایک کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ خط براہ راست کسرا کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسرا نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کسرا کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور ترجمان عرب سے کہا کہ اس خط کو کھولو اور اس کے مندرجات مجھے پڑھ کر سناؤ۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسرا کے نام، سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسرا نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں۔ کسرا غصے کی حالت میں خط چھین لیا اور اسے پرزہ پرزہ کر دیا، اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر بولا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جسارت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح سے مخاطب کرے،
اور حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو میرے دربار سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ ایوان کسرا سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ کر اٹھے، باخدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسرا کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو میرے پاس دربار پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر میں انہیں یہ پتا چلا کہ وہ جزیرہ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے اقتدار کو ختم کر دے۔ ادھر کسرا نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جنرل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاتھ سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بازار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسرا کے دربار میں پہنچ جائیں۔